ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بلکہ قرآن کے ساتھ سنت پر بھی ہے۔ چلیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں آپ تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ بالکل درست بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، لیکن یہ بیان کر کے وہاں پر ڈنڈی کیا مارنے لگے ہیں؟ یہ دو سورس آف نالج ہیں، کتاب اللہ اور سنت۔ کسی ایک کو بھی آپ مس کر دیں گے تو پھر آپ پورے کا پورا دین جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی یہ چیز کتاب اللہ میں کیوں نہیں موجود، سنت میں کیوں آئی ہے، یا اسی کی ماڈرن فارم آج کے دور میں صحیح الاسناد احادیث۔ سنیں، سنت کی ماڈرن جو فارم ہے وہ ہے آج کل کی صحیح الاسناد احادیث، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے نزدیک سنت ہیں۔ اور یہاں پر شامل ان احادیث کو نہیں کر رہے جن احادیث میں مثلا عبادات کا ذکر ہے، جو وہ افعال جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے سامنے کر کے دکھلائے، یہ ان احادیث کو نہیں بات کر رہے۔ یہ حیات عیسیٰ سے متعلق، نزول عیسیٰ سے متعلق احادیث کو سنت بنانے لگے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ احادیث ہیں جن میں ایک آنے والے واقعے ایک کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ ان پیش گوئیوں والی احادیث کو سنت بنانا اور عوام کے سامنے پیش کرنا بطور سنت، کیا کہے آپ کو انسان ہے جی۔ اور میں اس لیے ان احادیث کو بھی سنت کے درجے میں لے رہا ہوں کہ ان احادیث کے اوپر تواتر ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک ہے جی، جن احادیث کا تواتر ہو اور دوسرے فرقوں میں ان کے بقول اختلاف نہ ہو، وہ سنت بن جاتی ہیں؟ یا آپ کو اس حدیث کے مضمون کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جس طرح خاک صاحب نے عرض کیا، ایسی احادیث جو فیوچر سے متعلق ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہ نہیں کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھا ہو، وہاں پر بتلا دیا ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہاں جی، فیل ہو گیا نا پھر تو۔ ایسی بات نہیں تھی، فیوچر کی ایک بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر ایک پیش گوئی ان احادیث کو جس میں آئندہ زمانے کی پیش گوئیاں بیان ہوں، ان کو سنت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ سبحان اللہ۔ تو پھر ان احادیث کو جو تولا جاتا ہے وہ قرآن کی تکڑی پر تولا جاتا ہے، قرآن کے ترازو پر رکھ کر تولا جاتا ہے، نہ کہ ان کی کہانیاں اور قصوں کے اوپر ان کی بنیاد رکھ دی جائے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جی مبارک بھائی، اس سے بڑھ کے قرآن پاک کو تولا جاتا ہے ان حدیث کے اوپر۔ جی، یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا، جو یہ کرتے ہیں، اور گستاخی قرآن کے مرتکب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ جو ان کے لیے جو کسوٹی بنتی ہے وہ قرآن پاک نہیں، ان کی وہ کہانیاں، یعنی حدیث سے جو یہ سمجھے ہیں جی۔ حالانکہ سیدھی بات ہے، فیوچر سے بارے میں جو پیش گوئیاں ہوں، یہ تقریباً تمام جو مسلمان فرقے ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو پیش گوئیاں ہیں وہ ان کا پتہ ہی تب سمجھ جاتی ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جائیں۔ مثلا پچھلی دفعہ بھی خاک صاحب نے عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جب وہ سونے کے جب چابیاں دی گئی کیسر و کسریٰ کی، مجھے 100% یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک صحابہ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کی چابیاں آ جانی ہیں۔
نہیں ہوا. کیسرا کسرا کنگن نہیں چابیاں دی. جب وہ جو غزوہ خندق کے اوپر جب آپ نے وہ واری نا پتھر کے اوپر جی 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 ٹھیک ہے چابیاں دی گئی. وہ کنگن والا اور ہے وہ جو آپ نے کہا تھا سراقہ بن مالک کو. بات یہ ہے کہ جب وہ پیش گوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی، وہ جو نور، وہ جو وہاں پہ چٹان کے اوپر وہ چنگاری نکلی، تو کس نے دکھایا وہ نظارہ؟ ہمارے پیارے خدا نے دکھایا. کیا وہ آپ کے نزدیک اگر وہ کہہ لیں کہ جی وہ سنت میں آ جاتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ تعبیر کیا نکلی تھی بعد میں؟ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی موترز کہ یہ تو اتنا پورے نہیں ہوا. اس لیے بات کرنے سے پہلے انسان کو کم از کم جو بنیادی اسلامی باتیں ہیں ان کے اوپر تو غور کرنا چاہیے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو یہ بالکل ڈیمانڈ غلط ہے کہ صرف قرآن کے اندر بات ہو. بتائیں جی. یہ ڈیمانڈ بالکل غلط ہے کہ صرف قرآن کے اندر سے بات ہو. تو قرآن سے توڑ گئے ہو کہ نہیں توڑے؟ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کے خلاف کس طرح یہ بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور یہ ان کا دعویٰ دیکھیں اس کے بالکل الٹ ہے، اس کے بالکل خلاف کھڑے ہیں. جی بالکل. اور خود یہ مانتے ہیں کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن پاک کی نص سری سے عقیدہ نکلتا ہے، قطعیت و دلالت آیات سے نکلتا ہے. خود مانتے ہیں یہ لوگ. لیکن جیسے ہی وہ باتیں جہاں پر جماعت احمدیہ کی جب بات آئی تو چونکہ وہاں پہ ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، قرآن پاک تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی ان کی جو زبردست ہے جی ویڈیو مجاہد ختم نبوت انجیری محمد علی مرزا صاحب. اگر آپ یہ اصول طے کریں گے تو دین کا آلموسٹ 80% سے زیادہ حصہ سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، میں نہ وابی نہ میں بابی ہے جی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب یہ جو عبادات ہیں اس کی مثال دے کے اور یہ لوگوں کو کہانی کرانے لگے ہیں کہ گویا وہ بڑی انہوں نے وہ بات کر دی ہے جی. وہ جتنی بھی یہ بات کریں یہ عبادات کی بات کر رہے ہیں، اور حیات عیسیٰ سے متعلق جو احادیث ہیں وہ عبادات ہیں جناب. ان کا عبادات سے کیا تعلق ہے؟ دیکھ لیں، ہمت دیکھ لیں ان کی. جس کا قرآن میں اس طریقے سے ذکر موجود نہیں ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ نماز، جس کی تاکید کم و بیش 100 دفعہ تو قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز میں آئی ہے. اچھا اب اس میں بھی وہ دیکھیں نا، جب خاکسار نے بھی بیان کیا تھا جب آپ محکمات سے دوڑیں گے تو پھر آپ کے سامنے مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے بندہ جو یہ کر رہے ہیں. قرآن پاک میں ابھی کہہ رہے ہیں جی 100 دفعہ تاکید آئی ہے. وہ جو تاکید آئی ہے نماز کے بارے میں جی وہ محکم آیات ہیں یا متشابہ آیات ہیں؟ یہ بات ہے. تاکید محکم آیات میں آئی ہے نا. ہاں سنت نے ان کو ایکسپلین کیا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، لیکن تاکید نماز کی محکم آیات میں آئی ہے. لیکن آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن قرآن حکیم میں نماز کا طریقہ رپورٹ نہیں ہوا. اب نماز کا طریقہ جب رپورٹ نہیں ہوا، اب کوئی شخص یہ اعتراض کرنا شروع کر دے جی کہ نماز کا طریقہ کیوں نہیں رپورٹ ہوا، اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کر دے تو وہ قرآن کا مذاق ہی اڑائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خود دیکھ لے پیارے بھائیو، کہاں نماز کا طریقہ، کہاں عبادات، اور کہاں انجینئر محمد علی صاحب کی یہ کہانیاں. ان کو واپس میں ملا کے بندہ آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں جی. ہم کچھ کہیں گے تو پھر ان کو شکایت ہوگی. تو جب نماز جو کہ ایک بنیادی فرض ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، اب یہ ان کی دلیل سنیں. تو اس سے چھوٹی چیزیں جو عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتی ہیں وہ اگر رپورٹ نہیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی اس عقیدے کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے.
لو جی کہانی ختم. اللہ دی مرضی ہے جی, ہیں جی, اللہ دی مرضی ہے اس لیے رپورٹ ہی نہیں ہوا. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی عقل کل صاحب, یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں مانیں گے کہ شاید جو رپورٹ نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم عقیدہ غلط بنا بیٹھے ہیں. مانتے ہیں کہ رپورٹ نہیں ہوا. وہی صاحب جو ابھی آگے جا کے کہنے لگے ہیں کہ میں جناب قرآن پاک سے جڑ ہے, میں ثابت کروں گا. ابھی آخر میں ان کا چیلنج بھی سناؤں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے اپنے جو دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ میں ثابت کروں گا, اور ثابت شدہ ہے, وہ تو یہاں پہ یہ خود اس کا انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا. رپورٹ ہی نہیں ہوا. یہ ابھی انہوں نے خود ہی اپنی بات کو, اپنے دعوے کو سرے سے ہی ختم کر دیا. بالکل. تو یہ ہے خدا تعالیٰ کے کام کہ جو اپنے آپ کو میں کہتے ہیں نا, وہ اپنی میں سے ہی میں کو ختم کر دیتے ہیں. ہاں جی, آپ کوئی بندہ ان کی یہی ویڈیو کا یہی حصہ لے اور پھر یہ آگے جو ابھی میں سناؤں گا آپ کو, ان کو اکٹھے کر کے اپلوڈ کر دیں. یہ ہے جی تھوڑا حیاتی عیسیٰ کا عقیدہ ہے, رپورٹ ہی نہیں ہوا, خود مان رہے ہیں, اور پھر کہیں جی میں قرآن سے اس کی جڑ ثابت کرتا ہوں. جی بالکل بالکل. اب یہ جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ ہے, یہ جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہے, یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر. دیکھا جی, فٹ ان بیٹھتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر. اب سنت کے اندر تو یہ دکھائی نہیں سکتے. سنت کیا مطلب سنت ہے جی, وہ فیوچر کی احادیث کو آپ سنت قرار دے رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ڈنڈی کے بلکہ ڈنڈا مار دیا. اب رہ گئی کتاب یعنی قرآن پاک, اس میں سے آپ نے قطعیت و دلالت نص سری آیات دکھلانی ہے. چلے ایک آیت, ہم تو جناب ایک آیت کا مطالبہ کرتے کرتے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. اور میں کیا, ہمارے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ایک آیت, وہ واقعہ دوستوں نے وہ سنا ہوگا کہ جب محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں جی, ان کو وہ ایک ماننے والے تھے, مسیح السلام کے پاس گئے, اور جی میں اگر آپ کو 10 آیات سے ثابت کر دوں حیات عیسیٰ تو مان جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 ایک طرف, مولوی صاحب ایک آیت لے آؤ. دوڑے گئے محمد علی, وہ ان کے پاس ہے جی, محمد علی مرزا صاحب کے بڑے جو تھے محمد حسین بٹالوی صاحب, لو جی میں مرزا صاحب کو ہرایا ہوں, منوایا ہوں, لو جی آیتیں دو. وہ کہتے ہیں جی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, اور میں مرزا کو حدیثوں کی طرف لے کے آتا ہوں, تم قرآن کی طرف لے گئے ہو, بے وقوف, فلاں فلاں فلاں. وہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, وہ پھر مسیح اسلام کے پاس پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جدھر قرآن ہے میں بھی ادھر ہوں, اللہ علیہ فیصلہ ہے جی. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی قرآن حکیم کے اندر جتنی آیات اس کو سپورٹیو ہے, وہ وہی عقیدہ ہے جو احادیث سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. سنا جی, یہ اب دھکے سے قرآن پاک کو حدیث کی کسوٹی پہ جج کرنے لگے ہیں. بڑی مزے کی بات کی ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب. کہتے ہیں جو حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے, یعنی انہوں نے حکم جو ہے وہ حدیث کو تسلیم کر لیا. یہاں پہ بالکل اندازہ کر, قرآن پاک کی وقت ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے, اور کہتے ہیں ہاں جی مسلم علمی خطابی. اور مزے کی بات آگے یہ ہے کہ پھر اپنے عقائد کو درست مانتے ہیں ابھی تک. ان کے لیے ان کو قرآن کو نیچے کر کے احادیث کو اوپر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ قرآن اس کی سپورٹ نہیں کرتا, اور نہ ہی قرآن میں کوئی محکم آیت اس کے مطابق ہے, اس کی سپورٹ میں ہے. تو پھر ان کو احادیث میں سے چونکہ اپنی تعویلات کر کے, اپنے حاشیے چڑھا کر, مطالب چڑھا کر, ان کو مولڈ کر کے اپنے عقیدوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے موصوف یہاں تک چلے گئے کہ حکم انہوں نے حدیث کو بنا دیا اور قرآن کو اس کے محکوم کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی, اور امپورٹنٹ بات وہی ہے کہ حدیث سے جو ڈیڈکٹ کی ہے انہوں نے, قرآن سے نہیں. ہم نے کیا آپ کو دکھلایا, مودودی صاحب نے کہا کہ جو عقائد عقیدہ ہے وہ محکم قرآن کی آیت سے نکلتا ہے, احادیث سے ڈیڈکٹ نہیں ہوتا. چلیں جی آگے چلتے ہیں.
اور آپ کو احادیث کے الفاظ کی سپورٹ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا نظر آئے گا. دیکھا جی، پہلے یہ وہاں سے عقیدہ بنایا. مسیح اسلام نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں ان لوگوں نے کیونکہ انہوں نے دھکے سے احادیث کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ گمراہ ہوئے، پھر یہ اپنے اس گمراہ کرتے شدہ عقیدے کو انہوں نے پھر قرآن پاک کے اندر زبردستی داخل کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. یہی یہ صاحب کر رہے ہیں. اب سن لیں. اجمالی عقیدہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، خواہ سنی ہو. یہ دیکھیں پھر اجماعی، یہ ان کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پرانا ان کا وہ بتی رہا ہے اجماعی عقیدہ. اور آپ خود ہی بتا چکے ہیں ہاں جی، نہ اہل حدیث مانتے ہیں، اہل حدیث منکرین اہل حدیث، نہ یعنی اہل قرآن مانتے ہیں، نہ غامدی صاحب جیسے مانتے ہیں، نہ مولانا عبید اللہ سندھی. لمبی لسٹ ہے جی ان کا جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، لمبی لسٹ ہیں. اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک نہیں مانتا، سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے. ورنہ اس بارے میں آپ نے بتایا ہوتا کہ یہ جس طرح یہ کہانیاں سنانے لگے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا، شکل تبدیل ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں بتلایا؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑھ کر ان کے امام بخاری نہیں مانتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلے گا. ہاں جی. اور ان سے بڑھ کر فاتح بھائی، ان سے بڑھ کر یہ خود مانتے ہیں کہ پہلا اجماع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات عیسیٰ پر ہوا. پہلا اجماع وہاں پہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت شدہ چیز ہے، اسی وفات پر ہوا. آگے جا کے جب انہوں نے سب نے الگ الگ اپنی مسجدیں بنا لی 1.5 انچ کی، تو سب کا یہ اجماع ختم ہو چکا ہے. کسی کا بھی اجماع ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے. جی بالکل. شیعہ ہو، ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مکاتب فکر ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. نمبر 1 یہ. اچھا جی، اب نمبر 1 عقیدہ کیا ہے جی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت آسمانوں پر اٹھایا. جب عقیدہ ہے تو اس کی دلیل کدھر سے آئے گی؟ ہے جی، کہاں سے آنی چاہیے؟ قرآن پاک سے. کس طرح کی دلیل؟ محکم آیت، نص سری، قطعیت و دلالت آیت، کہانیاں نہیں. چلیں جی، یہ پہلا عقیدہ ہے. آگے سنیں. نمبر 2، قرب قیامت میں وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے. اچھا، اب یہ جو نمبر 2 ہے، یہ پیارے بھائیو چونکہ اصل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے جانا انہوں نے ثابت کرنا ہے. دوسرا تو فرع ہے اس کی، اگر آسمان پہ گئے تو واپس بھی آ جائیں گے جی. اگر گئے ہی نہیں، ثابت رہو. اگر ثابت ہی نہ کر سکے یہ صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تھے، تو فرع تو خود بخود زیرو ہوگی نا. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال تک پہلے تک کوئی بھی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا تھا کہ وہ امتی بن کر آئیں گے. اب چونکہ ان کو وہاں پہ خاتم النبیین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسا مطلب جاہلانہ عقیدہ میں کہوں گا معذرت کے ساتھ، اس کو گھڑ لیا گیا ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے. بھائی امتی تو ہم سارے ہیں، بالکل. آپ بھی امتی ہیں، زید بکر سارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. کیا کسی امتی پر ایمان لانا کہیں بھی فرض قرار دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. اور اگر ان پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے تو پھر لازمی بات ہے نبی کے علاوہ کسی کے اوپر ایمان لانا فرض قرار ہی نہیں دیا گیا شخصیت میں. تو یہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو بڑا عالم گردانتا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ آنے والے عیسیٰ کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ کہہ کر پکارا گیا. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں وہ نبی اللہ ہوگا، اور پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ بھی نبی، وہاں بھی ان کو نبی فرمایا گیا. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ احادیث کو ہم مانتے ہیں اور احادیث سے ہم بناتے ہیں، اور احادیث کو ہی انہوں نے رد کر دیا اس میں آ کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کو نبوت چھین کر ان سے اور ان کو امتی بنا رہے ہیں. یہ عجیب سا معاملہ ہے ان کے ساتھ. یہ مبارک بھائی یہ نا باقی مولویوں کی طرح انہوں نے بھی وہی کہانی ڈالی ہے کہ جی وہ نبی یہ ہے کہ تھے ہیں نبی، لیکن وہ بطور امتی آئیں گے. ہاں جی، حالانکہ جس طرح ابھی مبارک بھائی نے بھی کہا دوستو، یہ دیکھیں فتاوی رضویہ جی اعلیٰ حضرت، ان سے یہ سوال کیا گیا، چونکہ یہ لوگ اب آپ آج کل تو کہتے ہیں نا مجبوراً کہ جی امتی کا گویا یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے تھے حضرت، پہلے جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ امتی نہیں تھے، وہ نبی تھے. ہاں جی، اب چونکہ ختم نبوت ہو گئی ہے تو اب وہ امتی نہیں، اب وہ نبی نہیں، اب تو امتی ہوں گے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں سوال ہوا ہے ان سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی ہوں، وہ جو ہے ان سے سوال کیا ہے کہ اس وقت ہوں تو خلاف، سوال یہ ہے کہ یہ میں دوبارہ پڑھ دوں کیونکہ جلدی میں لمبی ویڈیو ہے، میں اس لیے جا رہا تھا کہ چلے میں، اور اسی کا قول یہ ہے کہ یعنی ایک بندہ جس نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اتریں گے تو وہ رسول ہوں گے یا نہیں، اور اگر وہ رسول نہ ہوں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوں تو خلاف کلام پاک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رسالت نہ چھینے گا، اور کیا ان کی امت بلا رسول کے رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت جناب اس کا جواب دے رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پہلے جو تھے نا وہ نبی تھے، اب وہ بس محض امتی ہو کے آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں جی، حاشا، کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا ہے، نہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسالت سے معزول ہوں گے، نہ حضور کا امتی ہونا رسول کے خلاف، نہ حضور کا امتی ہونا رسول رسالت کے خلاف. جب خلافت ہے ہی نہیں تو مانتے کیوں نہیں ہے کہ وہ نبی ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا رسول عیسیٰ کا عقیدہ ان کے گھڑے ہوئے من گھڑت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. بیچارے کی کریں، پھنس گئے نا. اچھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ قبل نزول، بڑی امپورٹنٹ بات، اپنے عہد میں بھی ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی تھے. یہ عوام کو کہتے ہیں کہ گویا اب امتی ہوں گے، گویا پہلے نہیں تھے، پہلے تو نبی تھے جی، اب امتی ہوں گے، اور بعد رفع بھی امتی ہو کر اتریں گے. ہیں جی، اور پھر تمام انبیاء و مرسلین اپنے عہد میں بھی حضور کے امتی تھے اور اب بھی امتی ہیں. مزید کیا فرماتے ہیں جی، ایک حضرت مسیح نہیں، جو کوئی رسول بھی اب ظاہر ہو شریعت محمدیہ پر ہی حکم کرے گا. ہاں جی، وہ بریلوی جو دیوبندیوں کو وہ بڑا بڑھ کے کہتے ہیں جی یہ تو انہوں نے فلاں لکھ دیا تھا قاسم نانوتوی صاحب نے، تو یہ تو منکر ختم نبوت ہو گیا ہے. اے پیدے اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں سے. جی، یہ اور بھی ہیں، یہ فتوحات مکیہ سے بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ لمبا کام ہو جائے گا. بات یہی ہے کہ یہ لوگ کہانیاں کرتے ہیں، مختصر بات یہ کہانیاں بس. امتی نبی کا ورڈ نہیں بولنا چاہیے امتی کی حیثیت سے، ایسا امتی جو آلریڈی نبی تھا. سنا جی، امتی نبی نہیں کہنا، نہ پر جل جائیں گے آپ کے. کیا کہنا ہے؟ ایسا امتی جو آلریڈی نبی تھا. دیکھیں نا منافقت کی حال. تو اس کو نبی کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ نہیں تھا کہانیاں اخیر کر چھڑی سو ویسے. ایسا امتی جو نبی تھا. ہون کی آگے وہ بیان بھی کریں گے آیت وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ادھر ایمان بھی لے کے وہ کروا رہے ہیں کہ اہل کتاب لے کے آئیں گے، اور اگر نبی تھے اب نہیں ہیں تو انہوں نے کیوں ایمان لے کے آنا جی؟ ایمان تو نبیوں کے اوپر ہوتا ہے. چلے کہانیاں بھی وہی نا، وہ جو مودودی صاحب نے بات کی تھی کہ جب آپ محکمات کے خلاف چلیں گے نا تو یہ ہوگا متشابہات کا اشر. آپ کے مسلمات جو ہے نا وہ پھر وہ یہی مذاق ہی بن جاتا ہے، جس طرح مذاق بنا ہوا ہے.
उम्मती नबी नहीं बना के भेजा गया, बल्कि वो पहले से नबी थे, उम्मती की फॉर्म में आए। दूसरा अकीदा ही होगा। चले जी अगला, ये जी दूसरा अकीदा हो गया। इसके ऊपर भी इनको दोस्तों वो जो कहते हैं ना, वो पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं लफ्ज रगड़ा, लेकिन बहुत कुछ लग सकता है इनको यहाँ पे। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, इनकी अपनी जुबान में ये शड़ूले छोड़ी थी इन्होंने। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, अभी वो आएगा आगे ये जो कह रहे हैं जमात अहमदिया के जो हैं उनके बारे में, कहते हैं जी इन्होंने शड़ूले छोड़ते हैं ये लोग। तो चलें दोस्त खुद ही देख लेंगे कि तुसी की छड़े है। तीसरा ये कि वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। चौथा ये कि वो जमीन में दोबारा उतरने के बाद ऑलमोस्ट 40 साल तक इस रुए अर्ज पे रहेंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी। और पांचवी चीज, जब वो फोत होंगे तो मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ दफन कर देंगे। ये भी, ये जो तीसरा चौथा पांचवा उन्होंने बताया, ये नसूल मसीह के बारे में इनके अकीदों में आ जाता है। वो जो कहानियां वो हमको बताते हैं गलत तशरीहात करके जो है अहादीस की। अब ये जो आखिर पे इन्होंने बात की हदीस में ये भी आता है, वो हदीस है युदफनो मई फी कबरी, मेरे साथ मेरी कब्र के अंदर दाखिल होगा। अब इन्होंने, इनको वो जरूरत नहीं है कि वो हदीस भी दिखाते हैं अवाम को, वो है ना यहूदियों की तरह हाथ रख के बैठ जाओ, वो भी दिखाए ना अवाम को। ये दूसरी हदीस उठा के ले आए हैं जिसमें इस तरह के अल्फाज हैं। ये 5 है बुनियादी अकायद। अहदीस का कतन ये अकीदा मोहताज नहीं है। अच्छा, ये जो है ना मैंने अभी जो लिया, ये इनका जो 11 साल पहले वीडियो है ना, ये उनमें से ऑडियो इनकी, अहादीस का कतअन ये अकीदा मोहताज नहीं है। अभी तक क्या चल रहा है जी? हदीस 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 कहानियां। अकीदा हयातुन, जो हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम। तो ये 2 बुनियादी अकीदे हो गए। एक हो गया हयात मसीह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया है, और दूसरा है नज़ूल मसीह, यानी वो कुर्बे क़यामत में जमीन पर उतरेंगे। आप जी प्यारे भाइयों, अब मुख्तसर बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने इनका वो क्लिप काटा है। 2 बुनियादी अकीदे हैं इनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक। पहला अकीदा जो असल में है वो है इनके नज़दीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए थे, और दूसरा ये है कि वो जिंदा जिस्म समेत आसमान से नाज़िल होंगे। अब मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपने इसके ऊपर कतइयत और दलालत नस्से सरी मुहकम आयात दिखलानी है। ठीक है जी, दोनों अकायद के ऊपर देखें जी अब हो क्या रहा है, करते क्या ये। अब इनकी जड़ जो है ना वो मौजूद है कुरान के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। अब इनकी जड़ जो है ना वो मौजूद है कुरान के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। सुन लिया जी, ये दावा करके। अब पहली बात तो ये है, इनको असूली तौर पे तो अकीदा बयान करके सीधा कुरान पाक में जाना चाहिए था। ये देखें इन्होंने पहले जो कहानियां इतनी घड़ी, वो जी सुन्नत, इसको मैं अब सुन्नत कहता हूँ मैं, ये लंबी जो इन्होंने इतने घंटे, इन्होंने कोई 15-20 मिनट यानी तमहीद बंद ही है। क्यों? इनको भी पता था कुरान में जब मैं जाऊंगा ना तो आगे से हशर क्या होना मेरा। लेकिन बिल आखिर बहरहाल ये अब ये दावा करके कि इन अकायद, दोनों अकायद की जड़ कुरान पाक में है। अब जड़ से मुराद जो हमने आयत आले इमरान की आयत नंबर 7 है, उसमें अल्लाह ताला ने जड़ उन आयात को करार दिया है जो कि मुहकमात हैं, मुतशाबिहात को नहीं करार दिया। ठीक है जी, अब देखें कौन सी आयात लेके आते हैं और कितनी मुहकम है वो।